नामवर सहाफ़ी जनाब मजहर अब्बास है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर और साबिक गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद जुबैर साहब से, पाकिस्तान के साबिक वजीर दाखिला, साबिक गवर्नर सिंध, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब फहीमुज़्ज़मा साहब से, साबिक गवर्नर सिंध, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा जनाब इमरान इस्माइल से, अहमद बिलाल महबूब साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडाट पाकिस्तान, जनाब मुख्तार अहमद अली से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं CBTI सेंटर ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जर्मन NGO है। कराची के एक बहुत जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। आप तकरीबन रोज की ही बुनियाद पर जो पाकिस्तान की मईशत है उस पर उनको गुफ्तगू करते देखते हैं। जनाब खुर्रम शहजाद साबिक सेनेटर सिंध में ANP की आवाज और सिंध के सदर जनाब शाही सैद साहब से, डॉक्टर आसिम बशीर खान से जो कि पब्लिक फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिक्स, सोशल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, फैकल्टी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची IBA कराची हैं। जनाब रेहान मलिक साहब से जो प्रेसिडेंट है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, जनाब मिफ्ता इस्माइल साबिक वफाकी वजीर खजाना पाकिस्तान से, इस्लामाबाद के एक नामवर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एजाज सैयद साहब, दरख्वास्त गुजार हूँ सेनेटर सफदर अब्बासी से जो कि सेक्रेटरी जनरल है GDA के, जनाब सफदर अब्बासी साहब। डॉक्टर अमजद यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर अमजद से। मैं यहाँ पर एक बड़ा नुमाइंदा किस्म का इज्तिमा और इजलास देख रहा हूँ। बड़ी खुशी है कि तमाम तबका फिक्र से तमाम माहिरीन उलूम यहाँ पर मुझे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और हमारा मकसद भी यहाँ पर आप लोगों की राय से जो हमारे जहन में चीज है उसको एक हतमी शक्ल देकर पाकिस्तान की आवाम के सामने रखी जाए। हम ये समझते हैं एक ऐसी जमहूरियत जिसके समरात आम पाकिस्तानियों तक न पहुंच पाए, 75 साल के बाद एक ऐसी जमहूरियत पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा बोझ साबित हुई। और मामला ये भी है कि इस वक्त सियासत से ज्यादा तमाम सियासी अकाबरीन को, सियासी जमातों को और उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी को सियासत से ज्यादा रियासत को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट है जो MQM ने बनाया है, ये MQM का डॉक्यूमेंट नहीं है। हम इसे MQM का डॉक्यूमेंट नहीं रखना चाहते, हम इसे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को इसकी ओनरशिप देना चाहते हैं। ये हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का। ये आज का दिन मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक दिन है। इस दिन को मैं समझता हूँ कि इस दिन को रेफर किया जाएगा आइंदा आने वाले दिनों और सालों में। ये डॉक्यूमेंट हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए आब हयात है, आब हयात। इस आब हयात को पीना बहुत जरूरी है। इसके बगैर पाकिस्तान खाकम बदहन चल नहीं पा रहा, अभी भी नहीं चल पा रहा। कहीं इसको बचाने की नौबत के बच भी पाएगा, नहीं बच पाएगा, इसके ऊपर गुफ्तगू ना शुरू हो जाए। तो ये आब हयात है, इसको पाकिस्तान को अपनाना बहुत जरूरी। मेरे ख्याल में आज का दिन 28 नवंबर, इसे वजह तौर पर हम पाकिस्तान की ट्रांसफॉर्मेशन का दिन कहे। एक ऐसा काम होने जा रहा है जो कि पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और माशी बहरान और माशरती बहरान, इन सब बहरानों का अगर कोई हल है तो ये 26वीं या 27वीं आईनी तरमीम का बिल जो कि खुद मुख्तार, जो कि मकामी खुद मुख्तारी के लिए है, मैं समझता हूँ कि ये दिस इज ए पैनीसिया फॉर ऑल दी क्रॉनिक एलिमेंट्स दैट एफ्लिक्ट द बॉडी पॉलिटिक ऑफ पाकिस्तान। हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हैं। ये काम जो आप लोग कर रहे हैं यकीनन इट्स खुशानंद और ये इट्स अ वेरी वेलकम मूव इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन। ये बहुत अच्छी बात है और यकीनन एवरीवन हु एंडोर्सेस एंड फेवर्स लोकल गवर्नमेंट एम्पावरमेंट मस्ट मतलब फेवर दिस, लाइक यू सेड, दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट जस्ट अ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इट शुड बी बेसिकली अ बाइबल फॉर एवरीवन हु इज सीकिंग लोकल पावर, लोकल गवर्नमेंट एंडोर्समेंट। तो मुख्तसर बात करूंगा बिकॉज आई वाज नॉट एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट ये कि इट्स अ वेलकम मूव। सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा MQM को कि ये बड़ा जरूरी था कि लोकल गवर्नमेंट्स का एक प्रॉपर एक उनका आईनी उनको फुटिंग दी जाए। आर्टिकल 140A बिल्कुल नाकाफी है और लोकल गवर्नमेंट्स के बगैर आपकी जो जमहूरियत है वो कंप्लीट नहीं होती। एक इसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक है और अगर ये कुछ जगह ये बात होती है कि ये 18वीं तरमीम की नफी करते हैं तो मैं तो समझता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर किए बगैर ये तो एक 18वीं तरमीम का जो इनकम्प्लीट पार्ट था, अधूरा हिस्सा था, वो ऐसी तरमीम से कंप्लीट होगा। ये जो चीज आपके सामने
آج رکھی ہوئی ہے, جو ایم کیو ایم نے رکھی ہے, جو کہ ایم کیو ایم کا ڈاکومنٹ ہے, میرے حساب سے یہ ایکچولی ایم کیو ایم کا ڈاکومنٹ نہیں ہے, بلکہ ایک ریزنیبل تشریح ہے 140A کی, اور اس کو ہر حال میں آنا پڑے گا. اگر آپ اس کو نہیں لاتے تو کبھی بھی آپ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن نہیں کر سکیں گے. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ایم کیو ایم پاکستان کا. یہ بڑی ایک اچھی ترمیم ہے اور یہ بہت اچھا کانورسیشن سٹارٹر ہے. سب سے پہلے تو ایم کیو ایم پاکستان کا کہ انہوں نے ایک ایسے موضوع پر سب کو جمع کیا ہے کہ جو دراصل پاکستان کی سیاست کی بنیاد رکھ سکتا ہے. سب سے پہلے تو ایم کیو ایم کو یہ جو انیشیٹو ہے اور زبردست انیشیٹو ہے, دیز آر ناٹ جسٹ دا ورڈس, مطلب آئی ٹرولی مین, اور اپنی پارٹی کی طرف سے بھی اور ہر پولیٹیکل پارٹی کو میرا خیال ہے دس از دا ٹائم ٹو ڈیبیٹ. دس از اے ویلکم انیشیٹو اینڈ وی کانگریچولیٹ ایم کیو ایم فار دیٹ. یہ ہم سب کا مسئلہ ہے, اس کو مضبوط کرنا اور اس کو آگے چلانا, اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت اہم موضوع پر آپ نے بہت اچھے لوگوں کو تمام پاکستان سے اکٹھا کیا ہے, مختلف سیاسی, اور میں دیکھ رہا ہوں ہمارے علماء کرام بھی یہاں موجود ہیں اور میڈیا کے نمائندے بھی یہاں موجود ہیں. تو ہم اس کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے اس جو آپ نے بیڑا اٹھایا اس کے ساتھ ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب تک وسائل اور اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہ ہوں, چاہے وہ قومی سطح سے صوبوں میں اور صوبوں سے لوکل گورنمنٹس کے حد تک, اس وقت تک جمہور جو ہے وہ آزاد نہیں ہو سکتے, وہ امپاور نہیں ہو سکتی. ڈیموکریسی لفظ ڈیموس سے نکلتا ہے, اور انڈیویجول کا رول, اگر آپ اس کو نہیں, اگر اس پہ کنسنٹریٹ نہیں کریں گے, اس کو امپاور نہیں کریں گے, تو پھر وہی حشر ہوگا جو اس ملک کا پچھلے 75 سال میں ہوا. ہم نے کراچی میں ایک میئر دیکھا, یہاں پہ موجود بھی ہے مصطفیٰ کمال بھائی, انہوں نے ان سے بڑھ کے ڈیلیوری دی, وہ بار ریز کیا انہوں نے. میں نے یہ امینڈمنٹ سرسری طور پہ پڑھی ہے, لیکن میں اپنی جماعت کی طرف سے یقین دلاتا ہوں ایم کیو ایم کو کہ اگر ہماری کوئی ان پٹ ہوئی تو ہم ضرور آپ کو دیں گے, لیکن ہمارا بھرپور 100% ساتھ آپ کو انشاءاللہ اس میں ملے گا. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس میں, اور اس کو پورا اس پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے بہت خوشی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے آئینی ترامیم کے مسودہ پیش کر رہے ہیں, اور آج ان کا ایک ایونٹ ہے جس میں وہ پبلک کے سامنے یہ چیزیں لے کے آئیں گے. میں بھی ایم کیو ایم کا بہت مشکور ہوں اور آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے گفتگو کو مزید آگے بڑھایا. آپ پہلے بھی اس حوالے سے لیڈ لیتے رہے ہیں, اور اگر کسی پارٹی سے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ سب سے آگے بڑھ کے اس کا ذکر کرے گی تو وہ ایم کیو ایم ہے, اور اس پہ یقیناً آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں. پہلے تو مبارکباد ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو فار ٹیکنگ دس امپورٹنٹ ایشو اپ. ایم کیو ایم پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اپنی پارٹی کی کل ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. سب سے پہلے تو میں ایم کیو ایم پاکستان کو اس بل کے حوالے سے بہت دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اس ڈائلاگ کو انیشیٹ کرنے کے حوالے سے. آپ بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. I will very briefly say that I support this bill. This is very very good idea, اور ایم کیو ایم پاکستان کو میری طرف سے مبارکباد اس بل کو انٹروڈیوس کرنے میں. میں تمام ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اب ریفارمز کرنے کی وقت آ گیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ضروری ریفارمز کوئی نہیں ہے. جب مصطفیٰ کمال نے اتنا اچھا ڈیلیور کیا کراچی میں, تو میں ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم کو مبارکباد دیتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس میں کامیاب کرے. آمین. مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو متحدہ قومی موومنٹ ہے اس کی قیادت نے اس بنیادی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. اس جو تجویز ہے کہ اس آئین میں ترمیم کی جائے, اس تجویز کو تیار کرنے یا اس آئینی ترمیم کے بارے میں سوچنے پر میں ایم کیو ایم کی ساری قیادت کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے ایم کیو ایم کے بھائیوں دوستوں کا, خالد بھائی کا اور مصطفیٰ بھائی کا, کہ انہوں نے آج اتنی بڑی گیدرنگ یہاں پہ اکٹھی کی ہے, اور جس کے اندر بہت ہی ریناؤنڈ قسم کے سوشل ایکٹیوسٹ, سیاستدان, جرنلسٹ اور بہت ہی نامور لوگ یہاں پہ آج جمع بھی ہوئے, انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے. ایک آپ کی بڑی پارٹی ہے ایم کیو ایم, بہت بڑی پارٹی ہے, اور یہ عوام کے ساتھ ہے پارٹی. اس کے بارے میں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ عوام کی پارٹی ہے, تو یہ اس آئیڈیا کو بہت زیادہ فروغ دے سکتے ہیں اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اور آپ سب کی سجیشنز کا بے پناہ شکریہ. آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ رکنا نہیں چاہیے. جو آپ کے جب وی آر فون کال اوے, آپ ہمیں پلیز انگیج کریں, ہمیں اپنے لکھ کے دیں یا فون پہ بتا دیں, یا ہم آ جائیں گے آپ کے پاس, آپ ہمارے پاس آ جائیں یا ہم آپ کے پاس آ جائیں. تو یہ وی وڈ ریئلی ویلکم ایوری ون, آل سجیشنز اینڈ ایوری تھنگ. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. میں کراچی کے تمام اکابرین کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوں, بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے اس دکھ کو, اس درد میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے, اور پاکستانی عوام کا یہ دکھ اور درد ہم انشاءاللہ مل کر دور کرنے کے قابل ہیں. پاکستانی عوام کو اس حوالے سے کہیں صحیح سمت میں دیکھنے کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایوولوشن آف پاور کے علاوہ اس وقت کوئی دوسرا. معزز صحافی حضرات, پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں, یہ تو ایک فلیش بیک تھا چند سال
पहले की एक बात, क्योंकि हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है इंसान की, इसके बाद रुके नहीं, सिर्फ ये कॉन्फ्रेंस करके रुके नहीं, चंद सेकंड आपसे और लूंगा क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग। एक चंद सेकंड की, एक मिनट से भी कम की जो है वो एक चलाएं जल्दी से, 1 मिनट से भी कम की, फिर मैं अपनी बात शुरू करूं। और ये एमकेएम पाकिस्तान पार्टीज के पास गई, बड़ी पार्टीज के पास गई इस मुस्तवदे को लेकर, और ये उसकी कुछ जो है वो तस्वीर हैं, हकायक हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी से एंगेज किया और पार्टी से एंगेज किया। सारी चीजों का चूंकि टाइम नहीं है इसलिए आपके सामने चंद सेकंड। और उसके बाद इलेक्शन हुए, इसी एजेंडे पे इलेक्शन लड़े, और उसके बाद इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट में जाने का मौका आया, तो 2024 में पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ है। मौजूद साहब, हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम दोस्तों, और जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, मैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कोई नारा सिर्फ नहीं है, ये कोई तकरीर नहीं है, ये कोई किसी भी इमोशन में आकर जो है वो कोई अपनी बात करने की बात नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं कि कई सालों से पहले, इलेक्शन दूर नहीं थे, एमक्यूएम पाकिस्तान ने पाकिस्तान के आज के मसाइल और आइंदा आने वाली नस्लों के मसाइल का न सिर्फ आईनी हल निकाला और ना कि सिर्फ उसको जो वो पेश किया और सिर्फ निकाल कर अपने पास नहीं रखा। आपके सामने है कि पाकिस्तान की कौन सी पार्टी है जिसको मदऊ करके उसके पास नहीं गए, उसको बुलाया, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की, उसके सजेशंस को साथ में लाया, फिर उसके बाद दर जाकर लोगों के दरवाजे खटखटाए गए, पार्टीज के पास गए, फिर इलेक्शन हो गए। इलेक्शन के बाद जब हुकूमत में शामिल होने की ऑफर हुई तो लोग वजारतें मांगते हैं, लोग ठेके मांगते हैं, लोग पैसे मांगते हैं, लोग पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मांगते हैं। हमने एमक्यूएम की भी तारीख में, एमक्यूएम की तारीख रही है कि 51 नुकाती का एजेंडा है, 40 नुकाती जो है वो हुकूमत में जाने का मुतालबात हैं, तो 35 नुकाती मुतालबात हैं। आज की ये एमक्यूएम एक नुकाती एजेंडे पे, 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट, एक नुकाती एजेंडे पे इस हुकूमत, इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो कि हुकूमत बना रही थी, जब उसने हमें ऑफर की कि हुकूमत में शामिल हो, तो हमने 2024 को सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे उनसे हुकूमत में शामिल हुए कि जब हम आपसे उस वक्त हुकूमत में शामिल होंगे कि आप एमक्यूएम के इस आईनी तरमीम के बिल को अपने नंबर्स के साथ जब भी यह मौका आएगा आप इसकी सपोर्ट करेंगे। पीएमएलएन ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है हमारे साथ, एग्रीमेंट साइन किया हुआ है हमारे साथ, उसके बाद हम हुकूमत में गए हैं। और फिर हुकूमत में जाने के बाद जब 26वीं आईनी तरमीम का मौका आया, एमक्यूएम ने अपना यह बिल पेश किया। जान लीजिए इस बात को कि हमारे पास नंबर बहुत कम है, हमारे पास नंबर बहुत कम है। हमने इन नंबरों के साथ अपना यह बिल, एमक्यूएम की आईनी तरमीम का यह बिल हमने पाकिस्तान की असेंबली में 26वीं तरमीम के मौके पर पेश किया, और वो पेश होकर जहां वो जाता है स्टैंडिंग कमेटी में, वहां वो बिल चला गया। उस वक्त डेफिनेटली हमारी बड़ी पार्टीज ने, हुकूमत ने हमसे रिक्वेस्ट की कि हमारे आज के हालात, माहौल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारे पास ऐसे नहीं है कि हम आज इस बिल पर तमाम पार्टीज की जो है वो मदद ले सकें, सपोर्ट ले सकें। आप इसको आइंदा आने वाली तरमीम के लिए खुदा के वास्ते पेंड कर दें। हमारा बिल वहीं पड़ा रहा, स्टैंडिंग कमेटी में, लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी में पड़ा रहा, और 1 साल के बाद 27वीं आईनी तरमीम का टाइम आ गया। 27वीं आईनी तरमीम का जब यह मौका आया, एमक्यूएम इस मौके पे जो पाकिस्तान में होता रहा है, एमक्यूएम चाहती तो और वजारतें मांगती, एमक्यूएम चाहती तो यहां पर डेवलपमेंट पैकेज के नाम पर पैसे मांगती, एमक्यूएम चाहती तो और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की बात करती। खुदा की कसम एक लफ्ज इस बात के अलावा बात नहीं हुई है कहीं, किसी वक्त, किसी मौके पे, किसी भी जगह पे
کہ نہیں ہمیں پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کی دہلیز پر اختیارات اور وسائل پہنچانے ہیں. اور اس موقع پہ بھی 27ویں آئینی ترمیم کے موقع پہ بھی ہم نے صرف ایک بات کی, اور میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم پاکستان کا MQM کی بہاف پر, میں شکر گزار ہوں فیڈرل کیبنٹ کا, PMLN کا, میں علیم خان صاحب کا, میں جو ہے وہ یہ چودھری سالک صاحب کا, میں باپ پارٹی کے جو ہمارے رہنما ہیں, اور انٹائر کے تمام کیبنٹ میں جتنی پارٹیز کے لوگ ہیں, میں ان سب کا شکر گزار ہوں. اور میں پیپلز پارٹی کے انڈیویجول دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں, میں PTI کے بہت سارے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ سب نے جن کے میں نام لے رہا ہوں, اور میں احمد ولی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ووکل ہو کر سب نے یک زبان ہو کر MQM کے اس آئینی ترمیم کو 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ لانے کی حمایت کی. اور جب 27ویں آئینی ترمیم پیش ہو کر سینٹ میں جب وہ بل چلی گئی اس کمیٹی میں, اسٹینڈنگ کمیٹی میں, وہاں پر MQM کے بل کو کلب کر دیا گیا, ساتھ جوڑ کر 2 دن اس کے اوپر بحث ہوئی اس پوری 27ویں ترمیم میں, جس میں 1.5 دن اور دوسرے پوائنٹ پر, اور پورے آدھے دن اس MQM کے آئینی ترمیمی بل کے اوپر جو ہے وہ 6 گھنٹے سے زیادہ اس کے اوپر بحث ہوئی ہے. اور ہمارے پاس خاطر خواہ نمبر موجود تھے. جاوید حنیف صاحب, یہاں پر 3 افراد تھے جو کہ MQM کی نمائندگی کر رہے تھے, جاوید بھائی اس کو لیڈ کر رہے تھے, اور ہم نے اپنا اس کمیٹی میں, جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو بل یا 27ویں آئینی ترمیم کی جہاں پر ڈسکشن ہو رہی تھی, جہاں پر بحث ہو رہی تھی, ہم نے وہاں پر اپنا مقدمہ جیت لیا. وہاں پر ہمارے پاس نمبر زیادہ تھے, PMLN کے ساتھی اور دوسرے ساتھی وہاں پر سب سپورٹیو تھے. لیکن وہ کہتے ہیں نا, ملک کے وسیع تر مفادات میں ڈیفینیٹلی, اور اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں, اور ہم شائع بھی نہیں کرتے, اور ہم الزام بھی نہیں لگا رہے, ہم بات کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس بل کو اس 27ویں ترمیم میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. تو ایک ڈیڈ لاک آیا, اور اس ڈیڈ لاک کی وجہ سے ہمیں یہ بات کہی گئی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے, حکمراں پارٹی کی طرف سے, کہ پلیز, چونکہ اس بل میں 27ویں ترمیمی بل میں پاکستان آرمی کے حوالے سے جو ہے وہ امینڈمنٹس ہیں, اس 27ویں آئینی ترمیم میں جوڈیشری کے حوالے سے امینڈمنٹ ہے, ملک کا ایک جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک بہت سارے ڈیسیجن ہیں. تو اور یہ جو ہمارا بل ہے, یہ بھی کسی بھی ایشو سے کم اہم ایشو نہیں تھا. لیکن MQM سے ریکویسٹ کی گئی یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم سب لوگ اس کے سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہمیں ایک موقع اور دیجیے, اور بہت جلد ہم اس کو اگلی ترمیم میں انشاءاللہ تعالی شامل کریں گے. میرے بزرگوں, میرے نوجوانوں, میرے پاکستان کے تمام جہاں میری آواز جا رہی ہے, ہم اس موقع پہ بارگننگ کر سکتے تھے. ہمارا مسئلہ ختم نہیں ہوا, لوگوں کے حقوق حاصل کرنے کا یہ آئینی بل, یہ ڈیڈ نہیں ہوا, دس از الائیو. جس طرح 26ویں ترمیم میں یہ زندہ تھا, یہ ڈیڈ نہیں ہوا, آج بھی یہ زندہ ہے, ہم نے اسے زندہ رکھا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بند کمروں میں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے رب کے علاوہ, لوگ نہیں دیکھتے, آج یہاں تک یہ بات پہنچتی نہیں. اور مجھے کہہ لینے دیجیے اس بات کو کہ پاکستان میں آئندہ آنے والے انشاءاللہ تعالی سالوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, انشاءاللہ تعالی مہینوں کی بات کر رہا ہوں. آئندہ آنے والے مہینوں میں دیکھیں گے کہ پہلی دفعہ 75 سالوں میں پاکستان کے لوگوں کو یہ آئینی ترمیم انشاءاللہ تعالی آئے گی اسمبلی میں, اپروو بھی ہوگی, اور لوگوں کی دہلیز تک اختیارات اور وسائل پہنچیں گے. جب یہ 27ویں ترمیم ہو گئی, ہم نے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کی. فیصل سواری یہاں بیٹھے ہیں, فیصل سواری صاحب یہ سینٹ میں MQM کے پارلیمانی لیڈر ہیں, آپ ان کی تقریر اٹھا کر دیکھیں کہ تمام پورا فوکس جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کے حوالے سے اس بل کے اوپر ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نیشنل اسمبلی میں سب کی تقاریر اٹھا کر دیکھیں, ہم نے سب لوگوں نے جو مل کر ایک بات کی ہے. اور میں کیبنٹ کے, میں اگر فردن نام لوں گا تو کسی کا نام رہ جائے گا, تو اس میں بہت زیادہ ناراضگی ہو جاتی ہے. لیکن میں 2 نام, رانا تنویر صاحب جو انڈسٹریز کے منسٹر ہیں, اور میں خواجہ آصف صاحب کا میں نام لے کر, اور وزیر اعظم پاکستان, اور تمام لوگ سب نے جو ہے وہ اس کو ووکل ہو کر اس کو اپروو کیا. میں خالد بھائی یہاں موجود نہیں ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن کیبنٹ میٹنگ تھی, اور میں اور وہ صرف کیبنٹ کے ہم 2 ممبران ہیں,
ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر یہ کیبنٹ میں نہیں لے کر آئیں گے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے اتنے بڑے بڑے کام اس بل میں ہونے جا رہے ہیں، ہم ووٹ نہیں دیں گے. نہیں، ہم یہ بلیک میلنگ کی سیاست کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم نے کہا تھا ہم ووٹ دیں گے، لیکن اس ووٹ لینے کے بعد اگر یہ بل آپ نے ڈسکس کیبنٹ میں نہیں کیا تو آپ ہمارے استعفے جو ہے وہ لیجئے. یہ مشورہ ہوا تھا خالد بھائی کا اور میرا، اور ہم تیار تھے، ہم نے یہ بات کی. لیکن میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فیڈرل کیبنٹ کا کہ انہوں نے ہمارے بولنے سے پہلے اس بل کو، وزیر اعظم نے پورے اس بل میں نہ کہ صرف اس کو مینشن کیا، نہ کہ اس کی تائید کی، بلکہ باہر جا کر وہ ملک کے وزیر قانون تارڑ صاحب نے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جا کر آپ کو 1 منٹ 8 سیکنڈ کی ان کی کلپس میں جو انہوں نے صرف ہمارے اس بل کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے اور اس کو بتایا کہ ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں. میں آپ کو یہ صرف یہ بتانا چاہتا تھا ماضی کی یادداشت کو آپ کو اجاگر کر کے تھوڑی سی جس پہ ڈسٹ چلی گئی جاتی ہے ہماری یادداشتوں کو، اس کو کہ یہ ہمارا نصب العین ہے. ہاں، ہماری کارکردگی شاید ویسی نہیں ہوگی، لیکن میں گارنٹیڈ کہتا ہوں اب تو پاکستان کے سب لوگوں نے یہ اس بات کا برملا اظہار کر دیا کہ اگر لوگوں کے حقوق کی کوئی بات کر رہا ہے، اب یہ بل کوئی بھی اپروو کرے، یہ بل ایم کیو ایم کا ہی کہلائے گا. یہ بات ایم کیو ایم نہیں سوچی، یہ بات ایم کیو ایم نے سوچی، کام کیا اور اس کے اوپر مسلسل کام کرتے چلے جا رہے ہیں. میں جا کر کوئی روڈ بلاک کروں، 4 مظاہرے کروں، میری تصویر میری پارٹی کیا ہے ہیڈ لائن لگے اور اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو، ہم جا کر آرام سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں. جب لوگ مظاہرے کر رہے تھے ہم یہ کر رہے تھے. ان کے مظاہروں سے پاکستان کے ایک بھی گھر میں پینے کا پانی نہیں آیا، ایک بھی گھر کے کسی آنے والے بجلی کے بل میں کوئی ایک آنے کا بھی جو ہے وہ کی کمی نہیں آئی. ہم نے پاکستان کے لوگوں کا مقدمہ آج پاکستان کے ایوان بالا، پاکستان کے بچے کو رٹا دیا ہے. اور سو مچ سو آپ ہماری کامیابی دیکھیے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، اس نے اب سے چند ہفتے پہلے یہ اپنی اسمبلی کے اندر جہاں پر ساری پارٹیز موجود ہیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، انہوں نے یہ متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کی ہے. میں وزیر اعلیٰ پنجاب، میں ملک احمد خان صاحب جو کہ اسپیکر ہیں اور احمد اقبال جو کہ احسن اقبال صاحب کے صاحبزادے ہیں، میں اور تمام پنجاب اسمبلی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ایم کیو ایم کا جو آئینی ترمیمی بل ہے، پنجاب کی اسمبلی نے منو ان وہی ریزولوشن اپنے یہاں پاس کر کے ہماری آئینی ترمیم کے اوپر یہ مہر. پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، انہوں نے اپنے یہاں کے قانون سازی کی بات نہیں کی ہے. آپ ان کے شکوں کو پڑھیں، انہوں نے کہا ہے کہ آئین کا حصہ بنائیں، اس کو آئین کا حصہ بنائیں. جو باتیں ہم نے اپنی آئینی ترمیم میں کی ہے یہ پنجاب کی اسمبلی نے، یہ کیا ویسے ہی ہو گیا؟ 70 سالوں میں کیوں نہیں کیا پنجاب نے کام؟ یہ ایم کیو ایم کی اس تحریک کو چلانے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ایم کیو ایم کی اس مسلسل جدوجہد کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. اور پھر یہ تو ہو گئی اب تک کی بات. میں آپ کے سامنے اور اس کے بعد شاید بہت زیادہ بات نہ ہو، میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کیوں ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں اگر بلوچستان سے شروع کروں کہ کیوں ضروری ہے، میں بلوچستان سے شروع کروں کہ کیوں پاکستان میں مقامی حکومتیں کیوں ضروری. آج بلوچستان میں، اور معذرت کے ساتھ بتا دوں یہ ایڈمنسٹریٹو میٹر اب نہیں رہا اور نہ اب یہ ایم کیو ایم کا میٹر رہا ہے. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ، نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. کیسے کہہ رہا ہوں نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے؟ بلوچستان میں آپ جائیں، جب ہماری پاک فوج جو نیشنل ایکشن پلان ہے ان کا 10 سال پہلے والا، 15 سال پہلے والا، جب وہ اپنی ساری کے پی آئیز کو ڈسکس کرتے ہیں ہماری میٹنگوں کے اندر، بتاتے ہیں کہ فوج نے کیا کچھ کر لیا. اسی کے پی آئیز میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کے کام کریں گے. جب اس کی باری آتی ہے اور بلوچستان کی باری، میں بلوچستان کی مثال دوں، اب بلوچستان میں جو منتخب نمائندہ ہے ایم این اے، اس کا جو حلقہ ہے وہ اگر اپنے حلقے میں ایک کونے سے سفر شروع کرے
تو اپنے ہی حلقے کے دوسرے کونے میں 3 دنوں کے بعد پہنچتا ہے. گاڑی پہ، پیدل نہیں، 3 دنوں کے بعد وہ بات پہنچتا ہے. 3 انٹرنیشنل، ایک حلقے میں 3 انٹرنیشنل بارڈر لگتے ہیں ان کے، ایک ایم ایل اے کے حلقے میں. کیسے ایک ایم پی اپنے حلقے میں سفر شروع کرے 24 گھنٹے میں پہنچتا ہے؟ کیسے؟ ہاؤ آن دس ارتھ دس از پاسبل کہ ایک ایم این اے اور ایم پی تمام علاقوں کی میں رہنے والے لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکے؟ جبھی لوگ اپنی نامحرومیوں کو نہ دیکھتے ہوئے اور اس کے اوپر تنگ آ کر آج جو وہ پہاڑوں پر بندوق لے کر جو وہ جا رہے ہیں، لوگ دھرنوں میں بیٹھ رہے ہیں. اب اگر وہاں پر کوئی لوکل گورنمنٹ ہوتی، ہر یونین کونسل پہ، ہر پہاڑ پہ، ہر وادی میں، ہر صحرا ریگستان میں، ہر دریا کے کنارے لوکل نمائندے ہوتے، ان کو ڈائریکٹ فنڈ مل رہے ہوتے، ان کو پیسے مل رہے ہوتے، ان کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہوتا. پھر کوئی ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں پہ نہیں جاتا، پھر کوئی ہتھیار، پھر ان کی گریونسز جو 99% گریونسز ہیں گراؤنڈ پر حل کر لی جاتی. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ جو نظام ہے ہمارے ملک کا نظام، موجودہ نظام، یہ ملک میں ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا کر رہا ہے. یہ ملک میں ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا کر رہا ہے، بدل لوگ پیدا کر رہا ہے، بدل انسان، بدل پاکستان سے بدل پاکستانی پیدا کر رہے ہیں. اور جب ایسے بدل پاکستانیوں کی کچھ تعداد ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں پہ چلی جاتی ہے تو پھر آپ حکومتیں اسی فوج کو آواز لگاتی کہ آؤ فلاں نے ہتھیار اٹھا لیا، آپ اس سے لڑائی کرو. 70 سالوں سے ہم اپنی فوج کو اپنے لوگوں سے لڑا رہے ہیں، لیکن اس بات کا توجہ نہیں دی کہ بھائی یہ اس ملک میں ہم نے نظام کون سا بنا رکھا ہے جس کی وجہ سے اتنے بدل لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اس کو ایڈریس نہیں کر رہے. دس از دی مدر آف آل ایول. یہ جو نظام ہے، اس نظام میں ہم یہی کرتے رہیں گے، لوگ بدل لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور ہم اپنی فوج کو انگیج کرواتے چلے جائیں گے. تو میں پاکستان کی فوج کی قیادت کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا مسئلہ MQM کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. یہ کبھی بھی ہم کیوں لوگوں کو جو ہے وہ ہم بزن کر رہے ہیں؟ پاکستان کے آج کے نظام میں وفاق سے صوبوں کو ڈویزیبل پول کے نام پر، NFC ایوارڈ کے نام پر سارا پیسہ صوبوں کو مل جاتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد. اور وہ صوبوں میں وہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ سارے چاروں وزراء اعلیٰ کے پاس وہ پیسے، اختیار، وسائل آپ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہو جاتے ہیں. اس سے نیچے ٹریکل ڈاؤن نہیں ہو رہا، کوئی نظام ہی نہیں ہے، ٹاؤن میں نہیں جا رہا، یونین کونسل میں پیسے نہیں جا رہے. اور اس کا نتیجہ یہ کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. یہ تو میں نے آپ کو مثال دی بلوچستان کی. آ جائیے ایک نظر ڈالتے ہیں کراچی پہ. کراچی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ سمجھ لیں ایک دفعہ سب لوگ پورے ہم یہ ویسے ہی نہیں بات کر رہے. 1999 تک کراچی کو آکٹرائے ضلع ٹیکس ملا کرتا تھا. 1999 میں پاکستان کے سارے بزنس کمیونٹی کے لوگ جمع ہوئے اور وہ وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم کے پاس گئے، نواز شریف صاحب کے پاس، کہ بھئی ہمیں روک کر چنگیوں پہ ہمیں پیسے مانگتے ہیں، ہمیں رکنا پڑتا ہے، آپ ایک دفعہ ہماری اماؤنٹ فکس کر دیں. تو 1999 میں اس وقت کی حکومت نے فکس کیا کہ ہم جی ایس ٹی کا 2.5% ہم یکمشت کاٹ کر ہم جی ایس ٹی کا 2.5% ہم یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو ڈائریکٹ ٹرانسفر کر دیں گے. یہ 1999 سے ڈائریکٹ OZT کا پیسہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے اکاؤنٹ میں آتا تھا. 2006 میں جو گورنمنٹ آئی اس نے کہا نہیں، یہ ڈسٹرکٹ کے جی ایس ٹی کے 2.5% نہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا GDP ہے اس کا 1/6 جو ہے ہم ڈائریکٹ ٹرانسفر کریں گے ڈسٹرکٹس کو. 1/6 آف انٹائر GDP، 1/6 آف انٹائر، یہ ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتے تھے پیسے. یہ OZT آکٹرائے ضلع ٹیکس کے پیسے یہ ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتے تھے پاکستان بھر کے تمام ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے اکاؤنٹس کو انٹل 2010 میں جب یہ 7واں اور 3 مد میں 4 مد میں لیکن 3 مد بہت ضروری ہیں جو میں آپ کو بتانا. کراچی کو پیسے کیسے آتے ہیں؟ ایک تو میں نے یہ بتایا آتے تھے، اب نہیں آتے، بتاتا ہوں میں. ایک تو اس مد میں پیسے آتے تھے ڈائریکٹ وفاق سے. پھر جو ہمارا سیس ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس، IDC کہتے ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس، جو کہ کراچی پورٹ پر پیسے لیے جاتے ہیں. یہ کس کام کے لیے جاتے ہیں؟ کہ شہر سے جو ٹریفک گزرتا ہے اس سے جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوتا ہے، اس انفراسٹرکچر ڈیمیج کے پیسے لیے جاتے ہیں سارے ٹریفک سے. وہ پیورلی سارا پیسہ جو ہے وہ کراچی کا 200 ارب روپے اس سال کراچی کے نام پر جب 1 روپے نہیں. بتا تیسرا مت، آپ NFC ایوارڈ لیتے ہیں، نیچے پروونشل فائنانس کمیشن ہی نہیں ہے.
नीचे पीएफसी अवार्ड नहीं है, नीचे अगर आज इस वक्त आज की पॉपुलेशन के हिसाब से, जो कि सही नहीं है, पाकिस्तान कराची की पॉपुलेशन सिंध की पॉपुलेशन का 37.8% है, तकरीबन 38% है। हम तो 55% से ज्यादा हैं, लेकिन मैं चले आज मैं वही बात करता हूं जो कि कागजों पे लिखा हुआ है। 37.8% कराची की आबादी है सिंध की आबादी का, तो हमें जीडीपी से वो हिस्सा, हमें प्रोविंशियल एडीपी से वो हिस्सा मिलना चाहिए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन से वो हिस्सा। अगर ये हमें ये हिस्सा मिले 372 अरब 372.7 अरब हमें इस साल मिलने चाहिए थे, क्योंकि हमारी जो प्रोविंशियल एडीपी है वो 1018 अरब रुपए की प्रोविंशियल एडीपी है। इस साल की जो प्रोविंशियल एडीपी उसका जो है 37.8%, वो 372.7 अरब रुपए बनते हैं, 200 अरब रुपए बनते हैं हमारे आईटीसी के, सेस के, हमारे जो पोर्ट पे हमारे नाम पे जमा हो रहा है, और ओजीटी के, जो ओजीटी है हमारा, जो कि फिक्स डायरेक्ट ट्रांसफर है, जिसको आप कहते हैं फिक्स डायरेक्ट ट्रांसफर, ये कहलाती है डीआरजीओ। इस नाम पे जो डायरेक्ट ट्रांसफर पहले होता था, जो कि पूरे मुल्क के जीडीपी का 1.6 है, ये अमाउंट बनती है तकरीबन 222 अरब रुपए। वफाक ने दे दिए हैं सूबों को, लेकिन ये जो कैच है, वो कैच है कि पहले वफाक डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट को पैसे देता था। 7वीं एनएफसी अवार्ड में 2010 में सारा हमारा पैसा यकमुश्त करके सूबे के वजीर आला को दे दिया गया कि भाई ये बांट देना। वो नहीं बांट रहा, ये है मसला, वो नहीं बांट रहा। तो 200 अपने मेयर को भी नहीं दे रहा। 200 अरब रुपए सेस के इस साल, 377 अरब रुपए पीएफसी अगर होती तो उसके मिलते, और हमें 222 अरब रुपए हमें इस ओजीटी के मिलते। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 850 अरब रुपए की कैलकुलेशन है, हमें इस साल ये पैसे मिलते, हमें इस साल ये पैसे मिलते। ये हमारे कानून में लिखा हुआ है, हमें मिलते थे पहले। वो पैसे उठाकर, सारे पैसे उठाकर वफाक जो है वो वजीर आला को दे रहा है, और वो वजीर आला आगे आज 800 अरब रुपए के बजाय हमें इस कराची को 100 अरब रुपए भी नहीं मिला, 100 अरब रुपए भी नहीं मिला। और अगर पिछले 17 सालों की कैलकुलेशन करो तो कराची को 3000 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 3000 अरब, ये कराची वालों का नुकसान है सिर्फ। अगर सूबाई सिर्फ, हाँ सूबाई मसला है, लेकिन सूबे भी किसी आइन के तहत चल रहे हैं ना। ये सूबों को ये इख्तियार दिया किसने? आर्टिकल 140A ने। वो आर्टिकल 1, अगर सूबाई से मसला है तो आर्टिकल 148 पाकिस्तान के आइन में क्या कर रहा है? वफाक में क्या कर रहा है? आर्टिकल 140A क्यों पड़ा हुआ है? अभी तक नहीं होना चाहिए कि भाई ये मसला ही नहीं, डिस्कस ही नहीं करो। हम तो उसी आर्टिकल 140A की जो कि वर्बल तशरीह करें तो हमारी सारी बात मानते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो हमारी एक भी बात नहीं मानते। हम कहते हैं जो बात तुम वर्बल मानते हो वो मेरे साइन में लिख दो। और अब हम नहीं कह रहे, ये पंजाब कह रहा है, पूरा पंजाब। हम नहीं कह रहे, मुल्क का वजीर आजम कह रहा है। हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट कह रही है। हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान के कैबिनेट के वजीर कह रहे हैं, और ऑपोजिशन में बैठी हुई पार्टियां कह रहे हैं। मैं एमक्यूएम को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, दाद देना चाहता हूं, कारकुनों को दाद देना चाहता हूं। तुम्हारी जिद्दोजहद की वजह से आज मुल्क भर में के कोने कोने में जो लोग हमें जानते भी नहीं है, उनके भी डोर स्टेप पे इख्तियारात और वसाइल उनकी अपनी हुकूमतों के चुंगल से छुड़ाकर हम तुम्हारे डोर स्टेप पे देने जा रहे हैं। इसमें एमक्यूएम के अलावा कोई और दूसरा नाम ही नहीं है। तो आज ये हमारी जिद्दोजहद की वजह से अल्लाह का शुक्र है, मैंने आपको बताया नहीं, दिखाई बात कि कब से शुरू हुई है बात। ये तो वो है जब उससे भाई एक दिन में तो ये सारा कुछ नहीं बना लिया होगा ना, सालों लगे होंगे इसको बनाने में, फिर बनाकर प्रेजेंट करने में, फिर उसकी जद्दोजहद करने में। फिर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा, एमक्यूएम की तारीख में पहली दफा कि एमक्यूएम सिर्फ एक नुकाती एजेंडे पे गई है और हटी नहीं, अपने मौकफ से हटी नहीं है। वरना ये कहीं वजारतें और सदारतें और ठेके और चीजें लेकर कब की गुम हो चुकी होती। हमारा दुश्मन भी हम पर इल्जाम नहीं लगा सकता, हमारा दुश्मन भी हम पर इल्जाम नहीं लगा सकता। तो ये मैंने आपके सामने
یہ میں نے آپ کے سامنے یہ پورا نقشہ رکھا ہے کہ ہم کر کیوں رہے اور ہمارا نقصان کیا ہو رہا. اور میرا نقصان نہیں ہو رہا, پاکستان کا نقصان ہو رہا. ہم چاہتے ہیں ہم اور زیادہ کمائیں, اپنی پاک فوج کو اور زیادہ مضبوط کریں, اپنی ایئر فورس کو اور زیادہ مضبوط کریں, اپنی بحریہ کو, اپنی بحری فورس کو اور زیادہ مضبوط کریں. ٹیکنالوجی چاہیے. دشمن کھڑا ہے, ہر بارڈر پہ لڑائی چل رہی ہے, کہاں سے آئیں گے پیسے؟ اور لوگوں کو پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑا کریں. آج انڈیا ہمارے اس قوم کی انہی محرومیوں کا فائدہ اٹھاتا ہے. آج جو اس نے پراکسیز بنا رکھی ہیں, خدا کی قسم یہ کسی دروازے سے, کسی گٹر کے کھلے ہوئے ڈھکن میں اس کے بچے کے گر جانے کی وجہ سے شروع ہوتی ہے, کسی کے گھر میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے شروع ہوتی ہے, کسی باپ کے سامنے اس کے بچے کو اسٹیشن پہ سرکاری اسپتال میں تڑپ کر مرنے کی وجہ سے شروع ہوتی ہے. اس محرومی سے پاکستانیوں کو اس کوگمائر سے نکالنا ہے. سب لوگ ساتھ, اور میں پاکستان کے تمام اداروں کا میں بہت شکر گزار ہوں ان کے بہاف پر کہ مجھے پتا ہے کہ کہاں سے سپورٹ ہے, مجھے پتا ہے کہ کہاں سے سپورٹ ہے. میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کے ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں, ہو گیا ہم شکایت نہیں کرتے, ماضی کی شکایت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ آئیے اپنے لوگوں کو بلائیے, کیمرے لگائیے, کوئی بند کمرے میں چھپ کر بات نہیں کرتے, آپ جیسے چاہیں, جہاں چاہیں, جس وقت چاہیں آئیے. ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا میرا سندھ بھر میں آپ کی حکومت ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی آپ کی ہوگی. ہم تو لاڑکانہ کے اختیارات کی بات کر رہے ہیں, ہم تو سکھر کے اختیارات کی بات کر رہے ہیں, ہم تو کشمور کے اختیارات کی, آپ ہی کے لوگوں کے اختیارات. ابھی تو ایم نہیں جیتنے جا رہی لاڑکانہ, سکھر, نواب شاہ, خیرپور, ہم تو نہیں جیتنے جا رہے. تو آپ ہی کے لوگوں کو پورے پاک ہے, اور آپ اس کے چیمپئن بنے. آپ اس 27ویں ترمیم 28ویں ترمیم میں اس لوکل باڈی کے ریفارم کے چیمپئن بنے, جیسے آج آپ 18ویں ترمیم کے چیمپئن بنتے ہیں. اس سے آپ مضبوط ہوں گے, کسی کا نقصان نہیں ہے, سب کا فائدہ ہے. ہاں, جب لاڑکانہ کو اختیارات ملیں گے تو میرے بھی لوگوں کو اختیارات مل جائے. آج تو آپ کا میئر ہے, حیدرآباد میں آپ کا میئر ہے, آج تو ہمارا میئر بھی نہیں ہے. تو ہمیں تو اس سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں کو اختیارات اور اس آئینی ترمیم میں کراچی, حیدرآباد کی, سکھر کی, میرپور خاص, نواب شاہ کی بات نہیں ہو رہی ہے, پورے پاکستان کے ایک چپے کی بات ہو رہی ہے. یہ پاکستان کا مقدمہ ہے. لیکن اگر یہ بات نہیں سنتے یا نہیں مانتے, ہماری بات پہ توجہ نہیں دیتے, تو میں بہت ہی مؤدبانہ آپ کے سامنے اپنی ایک روداد عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان میں نئے صوبے بنانے کے مخالف ہیں اور 18ویں ترمیم کو نہیں چاہتے کہ وہ رول بیک کو ختم ہو, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں بالکل وثوق سے کہ اگر آپ نے لوگوں کو ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کی حمایت کر کے اس کو لوگوں کو اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیے, تو صوبہ پھر پاکستان میں بنے گا, ناگزیر ہو جائے گا. پھر جو ہے وہ 18ویں ترمیم رول بیک ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی جڑیں مضبوط نہیں کی ہیں. آج 18ویں ترمیم ختم ہو جائے, میں کہوں گا مجھے اس سے کیا مل رہا ہے, میں اس کے لیے کیوں آنسو بہاؤں, میرا اس میں کیا فائدہ ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تو جو 2 پیسے ہمیں وفاق سے ہم لڑ جھگڑ کے لے لیتے تھے, اب وفاق کہتا ہے تمہارے حصے کے سارے پیسے ہم نے صوبوں کو دے دیے, جا کے اپنے صوبے سے مانگو. اور صحیح کہتا ہے وفاق, 8,700 ارب روپے ڈیویزبل پول میں صوبوں کو ملے. 8,000 ارب, 8,000. سندھ کو 2,400 ارب روپے ملے اس سال, ایک سال. یار یہ کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا 300 ارب روپے خرچ کر کے. 300 ارب روپے کتنے پیسے ہوتے ہیں, ہزاروں ارب روپے. تو یہ بالکل پھر ہم اس کی حمایت کریں گے. کیا کریں, پھر ہم اس کی حمایت کریں گے. پھر اگر یہ بات ہوگی تو پھر ہم اس کی حمایت کریں گے. لیکن میں کہتا ہوں کہ سینس شوڈ پریویل. آئیے ہم سے بیٹھ کے بات کریں, اور پاکستان کے تمام پارٹیز کو جو حمایت ہیں ان کا شکریہ, جن کی حمایت نہیں ہے آئیے پاکستان کو بچانے کے اس عمل کو پورا کرتے ہیں, اس کو مکمل کرتے ہیں. آئیے پاکستان کے لوگوں کو اختیارات اور وسائل ان کے ڈور اسٹیپ پہ دیتے ہیں, تاکہ ان کے اندر بھی سینس آف پارٹیسپیشن آئے,
اور سینس آف پارٹیسپیشن آئے گی تو پاکستان کو اون کریں گے. آپ حضرات نے توجہ سے میری بات سنی, میں شکر گزار ہوں آپ کا, بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. نہیں, ایم کیو ایم تو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتی تھی اور کر سکتی ہے اور کر سکتی ہوگی. نہیں کریں گے یہ کام. ایم کیو ایم نے اپنا رویہ جو ہے وہ بلیک میلنگ والا, تھریٹ والا نہیں کر دیا. اگر ہماری تو ایک سسٹینیبل اپروچ ہے. آپ دیکھیں کہاں سے شروع کر کے ہم کہاں, اور ہمیں یقین ہو چلا ہے کہ یہ کام ہونا ہے, یہ کام گفت و شنید سے ہونا ہے. آج اگر پنجاب اسمبلی اور وزیر اعظم اور فیڈرل کیبنٹ اور پاکستان کی چھوٹی بڑی ساری پارٹیاں یہ بات کر رہی ہیں, یہ کام انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. اچھا مصطفیٰ بھائی, میرا سوال ہے کہ آپ جن بلدیاتی اداروں کا ذکر کر رہے ہیں, اگر اوور آل جائزہ لیا جائے تو میں خاص طور پہ سندھ کی مثال دوں گا, جس کا مجھے پتا ہے کہ وڈیروں کے ایم پی ایز, ایم این اے, سینیٹرز کے کچن جو ہے نا وہ بلدیاتی اداروں سے چلتے ہیں. اتنا کرپٹ سسٹم ہے کہ یہی کاؤنسلرز, یو سی چیئرمین قبضوں میں, 2 نمبریوں میں ملوث ہیں, منشیات, گٹکا مافیا, مطلب میں کیا کیا مثالیں, یہ ان کو جو ملتا ہے وہ تک کھا جاتے ہیں. تو مزید آپ ان کو جو ہے وہ بااختیار بنانے کی بات کر رہے ہیں. پہلے تو سسٹم کو ٹھیک کریں, لوگوں کو ٹھیک کریں, کوئی ادارہ نہیں جو ان کو پکڑے. تو یہ ساری صورتحال. اور دوسری آپ نے میئر کا ذکر کیا, آپ کی مثالیں دیتی ہیں ساری چیزیں, لیکن قومی اسمبلی میں ڈاکٹر فاروق ستار اور ایم کیو ایم کے بعد اپنا اتنا بہترین مثالی میئر موجود ہے. ڈاکٹر فاروق ستار جو ہے وہ نیو یارک والے میئر کو قومی اسمبلی میں یاد کر رہے ہیں. پہلی بات کا جواب میں آپ کو دے دوں, دوسری بات کا جواب آپ جو ہے فاروق بھائی سے ہی لیجیے گا. پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ ہم محکموں کی بات, بلدیاتی محکموں کی بات نہیں کر رہے, ہم بلدیاتی حکومتوں کی بات کر رہے ہیں. جب لوگ اپنے لوگ سلیکٹ کریں گے, کرپٹ سلیکٹ ہو جائیں گے, ان کونسلروں کو, یو سی چیئرمینوں کو گریبان سے پکڑنے کے لوگوں کے پاس اختیارات ہیں. اسی محلے میں رہ رہا ہوگا. آپ ایم این اے, ایم پی, وزیر کو نہیں پکڑ سکتے. وہ تو کسی اپنے حلقے کے کونے سے ووٹ لے کر پورے حلقے کا اگلی دفعہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے بچے بھی وہیں پڑھ رہے ہوں گے جہاں اس ووٹر کے بچے پڑھ ہوں گے. وہ اسی گراؤنڈ پہ رہنے والا ایک عام آدمی ہوگا. اس نظام میں یہ خوبی ہے کہ کوئی بچ نہیں سکے گا, اور کسی نیب کی ضرورت نہیں, آپ کو کسی اینٹی کرپشن کی ضرورت نہیں. اگلی دفعہ لوگ خود اس کا احتساب کریں گے. 10 لوگ جمع ہوں گے, جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں گے, گریبان سے پکڑ کے اس کو نکالیں گے جو کرپشن کر رہا ہو. آپ اس کو اختیار دیں تو صحیح نا. تو اگر بھئی آپ اگر اوپر لوگ خرابی پیدا کر رہے ہیں تو آپ اس کا مطلب نیچے کے لوگوں کو اختیار دیں گے نہیں. تو یہ بالکل اس نظام میں اٹ سیلف ان بلٹ ایسا میکنزم ہے جس میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ خود بخود ہو. یہی تو ہمارا رونا ہے, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں بار بار. جی شاید بھی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. ایم کیو ایم میں بھی جو ہے یہ بحران لیڈرشپ کا نہیں ہے. ایک پیپلز پارٹی تو ایم کیو ایم کو ہر مسئلے پہ اسپیکر کا ووٹ دینے, صدر کا ووٹ دینے پہ مائک اس کو دے دو, مائک میں نہیں بولنا. لیکن جو ہے جب ایم کیو ایم کو کچھ دینے کی باری آتی ہے تو پیپلز پارٹی منہ پھیر لیتی ہے. ایسی صورتحال میں 18 ترمیم کی بھی ایم کیو ایم نے حمایت کی, لیکن فائدہ کیا ہے کراچی کو اب تک آپ کے وفاق میں بیٹھنے کا. شاہد بھائی, ایم کیو ایم کی لیڈرشپ میں قوم کے مسئلے پہ کوئی اختلاف نہیں, اسٹریٹجک ایشو پہ کوئی اختلاف نہیں. ایم کیو ایم کی ورکنگ میں قوم کی, اجتماع کی, کوس کی جب بات ہے کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا, وزیر اعظم کے پاس جانے کی بات آئی, کال آئی, ہم خالد مقبول صدیقی صاحب, گورنر صاحب, کامران ٹیسوری صاحب, میں ناچیز, فاروق ستار صاحب اور جاوید حنیف صاحب اور خواجہ اظہار صاحب, فیصل بھائی کو بھول گئے, اور جو خالد بھائی ان کو یہ پانے والے لیڈر ہیں, ان کو ہونا چاہیے تھا وہاں پہ. یہ سب لوگ موجود تھے. اس کے بعد جو ہے وہ میٹنگیں کی ہم نے بیٹھ کر, سب کوئی اختلاف. دیکھیں کچھ اگر اختلاف کی بات کبھی ہوگی تو ہم بتا دیں گے کہ آپ بالکل دیکھیں, گھر میں ہوتی ہے, ہمارے مسائل ہیں. قوم کے ایشو پر کوئی مسئلہ نہیں ہے, قوم کے ایشو پر کوس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہم آج یہاں تک نہیں پہنچتے. میں بہادر آباد پہ بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں, اپنے گھر میں نہیں. میں بہادر آباد میں بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں. تو یہ قوم ریسٹ ایشور, اگر یہ اس لیڈرشپ نے سب کچھ کیا جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اور یہ لیڈرشپ, اور یہ میں اس لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالی قوم کو کہ 70 سالہ غصب ہوئے ہوئے حقوق کو ہم جو ہے وہ بازیاب کریں. ایک ادھر سے لے لیں. جی 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 اب ابھی کی طرف ہے. یہاں پر 26ویں آئی ڈی ترمیم جب آ رہی تھی, ایم کیو ایم کا
ये बिल उस वक्त भी पेश किया गया था, 26वीं आईनी तरमीम में शामिल करने की भी बात की गई। उस वक्त भी ये बात की गई कि हम 27वीं में करेंगे। 27वीं तरमीम आई तो आप लोग को कोई जवाब दे दिया गया कि क्योंकि इसमें फ़ौज के लिए जो है वो तरमीम है, अदलिया के लिए तरमीम है, इसलिए जो अवामी इशू है जिस पर फौज भी खड़ी है, जिस पर अदलिया भी खड़ी है, वो इशू पीछे चला जाता है और ये इशू ऊपर उठ जाते हैं। तो ये बात तो नहीं समझ में आती कि इसको बुनियाद बनाकर आप जिसके लिए फौज की गाड़ी भी जो है साइड पे कर सकते हैं। दोबारा जब 28वीं तरमीम आएगी फिर यही बात की जाएगी एमकेएम से, फिर एमकेएम इस पर राजी हो जाएगी। तो एमकेएम को इतना फॉर ग्रांटेड किया जाता है। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये भी है क्योंकि एमकेएम के अपने अंदर इतने इख्तिलाफात हैं, अपने अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं एमकेएम में कि एक पेज पर नजर नहीं आते। तो कोई भी जो हुकूमत है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, एमकेएम को उस तरह से ब्रेक नहीं देती। नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, शाहिद भाई के सवाल में, आपके तीसरे सवाल का जवाब तो मैंने दिया कि नहीं, एमकेएम में कॉज के हवाले से, पार्टी के कौम के हवाले से, कौम के इशूज के हवाले से कोई अख्तिलाफ नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात जो आप फरमा रही हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मैं सॉरी टू अलाउ मी टू डिफर विथ यू किरण, कि मैं आपसे इसमें, हमने एक बहुत बड़ा सफर तय किया है और यहां तक पहुंचे। ये एक दिन में होने वाला, आप मांग क्या रहे ये भी तो देखो। आप 70 सालों से फंसी हुई जान मांग रहे हो। आप एक घर से निकालकर उसको 24 करोड़ लोगों में फैलाना चाहिए, इतनी आसानी से जान निकल जाएगी? नहीं, ऐसा है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान में अजीब मामला, हम कोई वक्त पे फैसले करते नहीं हैं, सही वक्त पे सही फैसले हम मजबूरी में करते हैं। आपको मिसाल दूं, जब सिंध में हमारी सियासत बड़ी, हम कदम रख रहे थे, तो सिंध में ज़रूरी टैक्स के लागू के लिए बात करना एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना इल्जाम था। लोग नाराज हो जाते थे, दुश्मनियां कर लेते थे कि ज़रूरी टैक्स लागू करने की बात कैसे कर दी। हालात की सितमगरी भी देखें, आपको मुल्क जो है वो डिफॉल्ट होने लगा, आईएमएफ की जरूरत पड़ी। आईएमएफ ने कान पकड़ के कहा कि मुल्क में जब तक ज़रूरी टैक्स नहीं लगाओगे, जब तक हमें हमारे पैसे नहीं मिलेंगे। तो किसने ऐलान किया ज़रूरी टैक्स का? वो जो सबसे बड़े मुखालिफ थे, वो वजीर आजम शहबाज शरीफ से ऐलान नहीं हुआ, वो मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान में ज़रूरी टैक्स लगाने का ऐलान किया। मेरा ये मानना है इंशाअल्लाह ताला आसिफ अली जरदारी साहब ही इस आईनी तरमीम को की हिमायत करने का ऐलान करेंगे, क्योंकि हम जायज बात कर रहे हैं, उनके उन सब लोगों के फेवर में बात कर रहे हैं। ठीक है, देर हो रही है, बात हो रही है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत प्रोग्रेस की है। पंजाब असेंबली पूरी यूनिवोकल होकर खड़ी हुई है, कैबिनेट यूनिवोकल होकर खड़ी हुई है। आप सब लोगों को पता चल रहा है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी, देखो मेरे पास बंदूक नहीं है, और मेरे पास बंदूक नहीं, ना मेरे पास नंबर है। इतने नंबर हो कि हम नंबर होते हुए ना करें काम, तो बात बनती है। और खुदा ना खास्ता बंदूक उठाए, नहीं, हम ये काम नहीं करना चाहते। हम जायज काम के लिए अच्छी, हम तो बता रहे हैं, ये मुल्क सिर्फ मेरा नहीं है, एमक्यूएम वालों का नहीं है, ये मुल्क जो है वो सब लोगों का, जो सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर ने बढ़े उनका तो ज्यादा है ये मुल्क। मैं समझता हूँ बहुत प्रोग्रेस है, और मैं आज के दिन तक एमक्यूएम की कामयाबी समझता हूँ कि हम आज तक इस मसले को यहां तक लाने में कामयाब हुए। अब तो बहुत थोड़ा सफर रह गया। जी मुस्तफा भाई, दो मुख्तसर सवाल है। हमने तो पाक फौज का हमेशा साथ दिया, 2016 में एक बड़ा फैसला किया, उस वक्त भी हम पाक फौज के साथ खड़े हो गए, लेकिन पाक फौज भी अपना समझ के कभी हमारा साथ देगी, पहला ये। दूसरा ये कि एक शबे खून मारा गया, सिंध असेंबली से मोटर व्हीकल टैक्स पास हो गया, हमारे अरकान और अपोजिशन सोते रहे, गवर्नर सिंध ने उस बिल पे दस्तखत कर दिए, ई चालान के नाम पे, जो अब उसको भत्ता कह रहे हैं, वो सिंध असेंबली से पास हो गया है, हमारी पूरी क़यादत सोती रही। अच्छा, मैं जो है वो इस बात का मेरे पास जवाब है, लेकिन मैंने आज जो इसको मुझे थोड़ा सा अलाउ कीजिएगा, मैंने आज बहुत ये इम्पोर्टेंट है जो सारी बात जो मैंने की है और कोशिश की, जो कि मेरी बात नहीं है, मेरी सिर्फ ये गुजारिश होगी कि सारे जो ये बातें, हर बात का जवाब है, कहीं हमारी कोई कोताही होगी और कहीं नहीं होगी, अपनी बात का जवाब दे देंगे। लेकिन अगर मैं ये बात करूंगा, जवाब दूंगा, तो चीज जो असल चीज है वो जो है पीछे रह जाएगी। तो इसको हम मिलते हैं, दोबारा मिलेंगे किसी और टाइम पे, इस वाली बात को करेंगे। मुस्तफा भाई ये बता दें, मुस्तफा भाई एक कर लो भाई, एक करीब दूसरी तरफ भी आपकी लाइव पब्लिक की, आवाम की, लोगों की थी, तो इसका मतलब है कि जो पर्सन स्पेसिफिक है वो ज्यादा ताकतवर है, वो चाहता तो ये भी मंजूर करवा सकता है, लेकिन अपनी चीजें मंजूर करवाई, और ये फाजिले होता रहा है। और इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो मंजूर हुई थी पर्सन स्पेसिफिक
छोड़ के अवामी हमने जो है वो उस जिस ताकत की आप बात कर रहे हैं हमने उस ताकत की हिमायत की है, उस स्पेसिफिक ताकत को हासिल करने की हिमायत की है और मनोन से की है। क्यों की है? ताकि जब ताकत आ जाए तो वो इसकी हिमायत करें जो हम कह रहे हैं। ठीक है, मुस्तफा भाई ये बता, मुस्तफा भाई आते। अच्छा मुस्तफा भाई ये बता दीजिएगा फरीद भाई से एक फरीद भाई मुस्तफा भाई ये देखें 2018 से हम अपनी तरमीम को लेकर चल रहे हैं। पीडीएम के वक्त भी, इमरान खान के वक्त भी, उसके बाद जितनी भी तरमीम आई उसमें आपने के हवाले से तरमीम रखी, लेकिन आपकी तरमीम को कभी कबूल नहीं किया गया। इसके बाद आप लोग हमेशा रिस्पॉन्स करते हैं, अपना हम उत्साह का इजहार करते हैं, लेकिन एमक्यूएम की जानिब से कोई वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया जा रहा। हर बार आप तसल्ली देते हैं कि अगली आईनी तरमीम में आपने 28वीं आईनी तरमीम की बात की है कि उम्मीद है कि आप उसमें कबूल हो जाएंगे, लेकिन आपको मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो लोग इस तरमीम को मंजूर कराते हैं उनकी नज़र में आपकी कोई अहमियत नहीं होती आपकी तरमीम की, तो इस हवाले से कोई वाज़े तो मौक़िफ़ अपना है। देखें फरीद भाई, अगर जो है वो हम मजबूर होते और हम नाकाम होते तो आपने मुतालबा नहीं किया था कि मैं आपके सामने आकर खुद को पेश करूं। ये तो हमने आपको दावत देकर यहाँ पर खुद को बुलाया अकाउंटेबल करने का, और अकाउंटेबल नहीं, मैं बहुत जो है वो पुरुमीद हूँ और बहुत मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं पाकिस्तान के निज़ाम को हम समझते हैं और हम जज्बाती बात नहीं कर रहे, हम तो बड़ी कॉन्क्रीट बात कर रहे हैं। मैं आपको सीक्वेंस के साथ ये बता रहा हूँ कि हमारी कितनी इसके अंदर सीरियसनेस है, कमिटमेंट है कि कब से लेकर चल रहे हैं और हालात की जबर के बावजूद हमने अपना स्टांस नहीं छोड़ा। अगर स्टांस में जरा सी हम कोई और चीज भी शामिल कर देते तो आज ये काम नहीं होता। मैं समझता हूं हमने बहुत बड़ा रास्ता सफर तय कर लिया है, बहुत सफर, और एक दिन आएगा कि जिसको आप जो वो देखिए, दुनिया तो कभी भी खुश नहीं होगी, दुनिया तो कभी भी भाई इस बात को अंदाजा इसलिए लगा लीजिए, इस तरह लगा लीजिए, मुखालिफिन अगर ये कोई ऐसी मामूली बात होती तो एक्सेप्ट कर लेते ना। इसका मतलब है कि बहुत अहम बात है, इसका मतलब भाई आराम से एक्सेप्ट कर ले, अगर कोई इसमें मसला नहीं होता तो एक्सेप्ट कर लेते ना। और अगर इतनी ही हल्की आसान बात होती तो भाई पाकिस्तान में 70 सालों में कोई और ले आता ही है नहीं। ये एमक्यूएम का ही प्रोडक्ट है, एमक्यूएम की बात है, और हम इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होंगे, हम इंशाअल्लाह ताला सुरखरू काफी अरसे बाद आप हैदराबाद आए, सुनने में आ रहा था कोई नाराजगियां थी, कोई ऐसी कोई बात है, कोई नाराजगी? आपका अपना हाउस इन ऑर्डर है या नहीं? हमारा हाउस जो है वो बिल्कुल इन ऑर्डर है। ये अगर हाउस इन ऑर्डर नहीं होता तो जो है वो देखो, मैं एक कह दूं, एक बात जो है ना, उसमें कोई मैंने बताया कि हमारे पास कोई हमारा जो है वो कौम के कॉज के इशू पर कोई इख्तलाफ नहीं, ठीक है। हम सब में आपस में काम के तरीक़ाकार पे डिस्कशन और चीज़ें हो सकती हैं। मैं जब यहाँ पर आया था तो आप ही लोगों के सामने मैंने अलल ऐलान ये बात की थी कि भाई हम एक पार्टी बन करके आ रहे हैं, और आपके पूछने से पहले बताया था कि भाई खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब चेयरमैन हैं, उस वक्त कन्वीनर थे, चेयरमैन हैं, और हम इनके सबऑर्डिनेट बनकर ये इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कोई एम्बिग्विटी नहीं रहनी। मैं आज भी अपनी इस बात पर कायम हूँ, इस पार्टी मेरे इख्तलाफात हो सकते हैं, होंगे, डिस्कशन में इख्तलाफात होंगे, लेकिन जो इसका ये मतलब नहीं है कि जो वो कोई ख्वाब देखने लगे, ठीक है। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारे चेयरमैन हैं और वही चेयरमैन रहेंगे। अच्छा सर, फर्द वाहिद के वसीतर मफाद में 27वीं तरमीम माशाल्लाह आपने पास करवाई है और आप उसका हिस्सा बने। ये बताइएगा, जो शहर के मसाइल हैं या सूबे के मसाइल हैं या पूरे पाकिस्तान के मसाइल हैं, उस पर तरमीम अगर इसी तेज़ी के साथ लाई जाती है और इसी तेज़ी के साथ तमाम ही सियासी जमातें उसका हिस्सा बनती तो ये मुल्क के लिए बेहतरी थी। आज आप मुल्क को मुबारकबाद तो दे रहे हैं, लेकिन उस सिर्फ और सिर्फ उन पन्नों के लिए आप मुबारकबाद दे रहे हैं जो कि अब तक अप्रूव नहीं हुए, वो अब तक उस चीज़ का हिस्सा बनेंगे। अब आपको एक और लॉलीपॉप दे दिया गया कि जी 28वीं तरमीम आएगी तो उसमें ये होगा, फिर 29वीं तरमीम आएगी, तो तरमीम तो आती रहेंगी, लेकिन आपके जो उसूल हैं या जो आपने पेश की है बिल, वो कब पास होंगे? और दूसरी बात यह कि जो कुव्वतें हैं ये अप्रूव करवाने की, अगर डायरेक्टली आप उनसे बात कर लें, मेरे ख्याल में तो वज़ीर आज़म के पास भी पावर नहीं है। देखिए, हमने तो किसी फर्द वाहिद को जो है वो तरमीम पास, हमने तो इदारों के लिए, पाकिस्तान के रियासत के इदारों के लिए तरमीम पास हुई, जुडिशरी है, एस्टेब्लिशमेंट है और इदारे हैं।
اور یہ بھی ہم جو بات کر رہے ہیں اپنی آئینی ترمیم میں، یہ بھی پاکستان کا ایک تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ ایک ادارہ ہے، پاکستان کی تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ ہے. میں آپ کے سامنے اس والی بات کا برملا اظہار کرتا ہوں، ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ پاکستان میں آئیڈیل ڈیموکریسی نہیں ہے، آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے. ہمیں تو اس ماحول، اسی حالات میں رہ کے اپنی اسٹرگل کرنی ہے، اپنی اسٹرگل آئین قانون کے دائرے میں رہ کر کرنی. آپ ہاف گلاس ایمٹی دیکھتے ہیں، میں ہاف گلاس فل دیکھتا ہوں. ہم نے جب یہ بات شروع کی تھی ایک آدمی ہمارے ساتھ نہیں تھا، تو ہم نے جو سفر پہلے تو ہم نے یہ بات کی. میں آپ کو ایم کیو ایم کی مثال دے رہا ہوں کہ یہ آج کی ایم کیو ایم جو وہ اپنے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ قائم ہے. کیا ضرورت پڑی تھی ہمیں جو ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جا کر جو ہے وہ ہم کو وزارتیں مانگتے کو ٹھیکے مانگتے کو اور چیز نہیں مانگی نا. 26ویں ترمیم میں نہیں ہوئی تو آگے بھی یہ والی بات ابھی بھی بات کرتے نہیں کر رہے. اس کنسسٹنسی کو خدا کے واسطے اوور لک نہ کریں، اس کو اوور لک نہ کریں، اس کو صرف نظر نہ کریں. میرا نقصان نہیں ہوگا، میری سیاست کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، پاکستان کے لوگوں کا نقصان ہوگا. میں بہت کنوکشن کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پاکستان کے لوگوں کا مقدمہ بالکل ٹاپ پر پہنچا دیا ہے. آج جو ترامیم ہو رہی ہیں، یہ ترامیم بھی جو پاس ہو چکی ہیں یہ بھی ایک دن میں نہیں ہوئی ہیں. ان کے لیے بھی بہت عرصہ دراز سے جدوجہد ہوئی تھی تو یہ ترامیم ہوئی. ہم بھی جو بات کر رہے ہیں مجھے تو یقین ہو چلا اس والی بات کو کہ ہماری آئینی ترمیم ہماری زندگیوں میں منظور ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارا آپ ایسے ہی بیٹھ کر جو ہے اس کا جب ہو رہی ہو تو پھر پریس کانفرنس نہیں کریں گے ڈیسائیڈ کر لو ایک کوئی. اچھا چھوٹا سا سوال، دونوں مل کے کر لو آرام سے. عمران ایک بہت زیادہ بات ہو چکی ہے 27ویں کے بعد آپ نے کہا 28ویں ترمیم میں وہ ہماری یہ بات نہیں ہے کیا کہاں پہ کھڑے ہو؟ نہیں آپ اس کو بالکل غلط لے جاؤ. نہیں میں تو آپ کو ایک ایپیسوڈ بتایا وہ تو کر لے کہ اگر کیبنٹ میں یہ نہیں آتی تو ہم نے آپس میں یہ مشورہ کیا تھا، لیکن کیبنٹ میں 50% ڈسکشن ہی جو ہے اس والی بات کیبنٹ اپروو کیا اس میں. یہ دیکھیں when the bridge will come we'll cross the bridge نا. when the bridge will come we'll cross the bridge. یہ عمران اچھا امان بھائی ایم کیو کے جو جلسے ہوتے تھے کراچی میں مثال بھی ہوتے تھے ہم دیکھ رہے ہیں آج جو جلسے ہو رہے ہیں جیسے سرجانی کو ہم آ گئے تو واپس گھر آ گئے. یہ جو جلسے ہو رہے ہیں نہ وہاں قیادت ہمیں نظر آ رہی ہے، سروس روڈ پہ جلسے ہو رہے ہیں اور آپ کی جو مین قیادت ہے وہی اس جلسے میں نہیں نظر آ رہی. اب ملین کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، کیا اب وہاں پر آپ کی مرکزی قیادت ہوگی یا وہاں بھی سرجانی والا ہاتھ؟ بھائی دیکھیں میرے چیئرمین جو ہے خالد محمود صدیقی صاحب ہیں، جب وہ حکم کریں گے جہاں جانا ہے وہاں چلے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر.